أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب متعلمات کو شعبہ تعلیم القرآن جوکے کے تحت اردو زبان میں آن لائن قرآن کلاس میں ہماری پوری G6 ٹیم کی جانب سے خوش آمدید۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہم قرآن کریم کی اس پیاری تعلیم کو سیکھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والی ہوں، آمین۔ آج کی تلاوت قرآن کریم کے لیے سورہ ہجر آیت نمبر 88 منتخب کی گئی ہے، جس کے لیے پیاری بہنوں میں سے ایک بہن سے درخواست ہے کہ وہ مائک پر آ کر تلاوت پیش کریں۔ جی ایڈمن پلیز کسی بہن کو منتخب کیجیے گا۔ السلام علیکم، ہماری پہلی پارٹیسپینٹ ہیں G6272۔ G6272۔ ہم دوسری پارٹیسپینٹ کی طرف موو کرتے ہیں۔ G6241۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز تلاوت شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ المثاني والقرآن العظیم، اور یقیناً ہم نے تجھے 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیے ہیں۔ الحجر آیت 88۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ قرآن کریم کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد سے لی گئی ہے۔ ایڈمن سے گزارش ہے کہ کسی ایک بہن کو مائک دیجیے۔ G6273۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ ہے کہ حضرت عبید اللہ بن ابی یزید رضی اللہ عنہما نے فرمایا، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے قریب سے گزرے، ہم ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ ہم بھی ان کے گھر میں ان کی اجازت سے چلے گئے۔ وہاں ایک شخص جو حلیے سے دیہاتی معلوم ہوتا تھا کہنے لگا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریق پر نہیں، جو قرآن مجید کو خوبصورتی سے نہ پڑھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی ملیکہ سے کہا، اے ابو محمد، تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر کسی کی آواز اچھی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے جواب دیا، اس کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ ابو داؤد۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ قرآن کریم سے متعلق پرمعرف اور سبق آموز ارشاد مبارک بیان فرمودہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام الاسلام الحق 24 ستمبر 1904 سے لیا گیا ہے۔ بہنوں میں سے کوئی ایک بہن پیش کریں گی۔ جی ایڈمن پلیز مائک دے دیجیے۔ G6201۔ G6201۔ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے ابھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم،
وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ قرآن شریف کے 30 سپارے ہیں اور وہ سب کے سب نصائح سے لبریز ہیں، لیکن ہر شخص نہیں جانتا کہ ان میں سے وہ نصیحت کون سی ہے جس پر اگر مضبوط ہو جاویں اور اس پر پورا عمل درآمد کریں تو قرآن کریم کے سارے احکامات پر چلنے اور ساری مناہیات سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کلید اور قوت دعا ہے، دعا کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں یقین رکھتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ کلاس کے آداب۔ آپ سب بہنوں سے گزارش ہے کہ قرآن کلاس کے آداب کا خیال رکھیں اور قرآن کلاس کے دوران اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں۔ کلاس میں اپنی درست آئی ڈیز کے ساتھ داخل ہوں۔ نئی آنے والی شاملات سے گزارش ہے کہ اگر آپ کلاس میں کچھ پڑھنا چاہتی ہیں تو اپنا ہاتھ ریز کرنے کی آپشن کو استعمال کریں اور ہماری طرف سے بھیجے گئے انویٹیشن میسج کو ایکسیپٹ کریں۔ آپ سب بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ کلاس آپ کی ہے اور جب ہم آپ کو انویٹیشن میسج سینڈ کریں تو پلیز آپ اسے ایکسیپٹ کریں، جو کہ آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آئے گا۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ آپ شاملات کی طرف سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ کیا سورۃ الفاتحہ پہلے پارہ کا حصہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سورۃ الفاتحہ ایک کامل اور جامع دعا ہے۔ یہ سورت قرآن کریم کے جملہ مضامین کا خلاصہ ہے، اس لیے احادیث میں اس کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو پہلے صفحے پہ ہمیں سورۃ الفاتحہ نظر آتی ہے، لیکن پہلا پارہ سورۃ البقرہ سے الف لام میم سورۃ سے شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ قرآن مجید کی پارہ فہرست دیکھ رہے ہیں، اس میں پہلا پارہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے اور دوسرا سایقول اور تیسرا چوتھا۔ اس کے علاوہ بہنوں میں سے کسی ایک بہن نے کلاس کے دوران نماز کا وقت ہو جانے کی وجہ سے کلاس کا وقت بدلنے کا کہا تھا۔ آپ سب سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ ہماری کلاس میں کچھ اور ممالک سے جیسے آسٹریا سے بھی متعلمات شامل ہیں اور کلاس کا وقت تبدیل کرنے سے وہ سب بہنیں متاثر ہوں گی۔ قرآن کلاس بھی ذکر الہی کا ہی ذریعہ ہے اور اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر ریلیجیس انگیجمنٹس ہوں یا جماعتی مصروفیت ہوں تو نماز کو کمبائن یا ملا کر ادا کر سکتے ہیں۔ مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس جلسہ سالانہ اور اجتماعات اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ اگر نماز کی ادائیگی کی وجہ سے قرآن کلاس کا کچھ حصہ مس ہو جاتا ہے تو آپ سب کے پاس دوبارہ ریکارڈنگ دیکھنے کی بھی سہولت موجود ہے۔ اس کے علاوہ کلاس میں باری نہ آنے پر بھی میسیجز آتے ہیں۔ آپ سب بہنوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت بہترین سسٹم ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب بہنوں کو موقع دیں، تو دوبارہ باری آنے میں کچھ دن لگ سکتے ہیں، اس کے لیے ہماری طرف سے معذرت۔ اب ایک اور نوٹ فرما لیں، برائے مہربانی نوٹ فرما لیں، G6 تلفظ کلاس کے لیے جو بہنیں 25 بہترین تلاوت مقابلہ میں حصہ لینا چاہتی ہیں وہ سورہ مریم، سورہ رحمان یا سورہ واقعہ میں سے، یعنی کسی ایک سورہ میں سے، یا سورہ مریم یا سورہ رحمان یا سورہ واقعہ، ایک سورہ میں سے پہلے رکوع کی تلاوت کو ریکارڈ کر کے بھیجیں اور یہ ریکارڈنگ آپ نے 10 اکتوبر تک بھیجنی ہے اور اس لنک کے اوپر بھیجنی ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ G6 حفظ کلاس، جو بہنیں G6 حفظ کلاس کے لیے شامل ہونا چاہتی ہیں وہ سورہ رحمان، سورہ واقعہ کو پہلے مکمل یاد کریں، پھر حفظ شدہ سورہ کے تیسرے رکوع
صحیح تلفظ کے ساتھ اور زبانی تلاوت کو ریکارڈ کر کے بھیجیں، یعنی یا سورہ رحمان یا سورہ واقعہ، دونوں میں سے کسی ایک سورہ کو یاد کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے تیسرے رکوع کی صحیح تلفظ کے ساتھ زبانی تلاوت کو ریکارڈ کر کے بھیجیں، اور یہ اپنے 10 اکتوبر تک بھیجنی ہے۔ بہنیں ان دونوں مقابلہ جات میں حصہ لے سکتی ہیں۔ آپ اپنے ریکارڈ کی ہوئی تلاوت اپنی آئی ڈی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ارسال کر دیں، اور یہ نیچے لنک ہے، اس لنک پر ارسال کرنا ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ سب کا۔ اب پرانی معلومات پر مبنی سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور میں اپنی محترم ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ اوہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور قرآن کریم کو اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو ایک سوال کروں گی اور اس کے 3 آپشن دوں گی، اور اس میں سے کوئی ایک سوال صحیح ہوگا، جواب صحیح ہوگا۔ کس جانور کو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اللہ کی نشانی قرار دیا گیا ہے؟ مائک کسی کو دے دیں۔ G6045 گھوڑا، اونٹنی اور گائے، یہ بھی کہنا تھا، سوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ سے سوال تھا کہ کس جانور کو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اللہ کی نشانی قرار دیا گیا ہے؟ گھوڑا، اونٹنی یا گائے؟ نمبر 2 اونٹنی۔ جواب درست ہے، جزاک اللہ۔ نیکسٹ، کس سورہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بیان فرمایا گیا ہے؟ نمبر 1 سورہ صف میں، نمبر 2 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، نمبر 3 سورۃ النور میں۔ G6272 G6272 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کا سورۃ الصف میں۔ دیکھتے ہیں کیا جواب ہے۔ جی، جواب درست ہے، جزاک اللہ، سورہ صف میں۔ قرآن کریم کے مطابق ابلیس نے کون سا گناہ کیا تھا؟ نمبر 1 خدا تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا اور استکبار سے کام لیا، یا خدا تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا اور جھوٹ بولا، یا خدا تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا اور گمراہ کیا؟ پلیز کسی کو مائک دے دیں۔ G6042 G6042 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ نمبر 1 خدا تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا اور استکبار سے کام لیا۔ دیکھتے ہیں۔ جی، جواب درست ہے، جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا تعلق کس ملک سے تھا؟ نمبر 1 فارس، نمبر 2 مصر، نمبر 3 شام۔ کسی کو مائک دے دیں پلیز۔ G6382 G6382 آپ اپنی آواز سن سکتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا تعلق مصر سے تھا۔ جی، جواب درست ہے، جزاک اللہ۔
Could you please change the slide? अगला सवाल है, हमने तुम्हें 7 बार दोहराई जाने वाली आयात दी हैं, इन आयात का इशारा किस सूरत की तरफ है? नंबर 1 सूरतुल फलक, नंबर 2 सूरतुल नास, नंबर 3 सूरतुल फातिहा। G6160। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अंदाज़ा लगाऊंगी सूरतुल फातिहा। देखते हैं क्या जवाब है। जी, जवाब दुरुस्त है, जज़ाकिल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फरिश्तों ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को इनके बेटे याहिया अलैहिस्सलाम की बिशारत कब दी थी? नंबर 1 जब वो नमाज पढ़ रहे थे, नंबर 2 जब वो सफर पर थे, नंबर 3 जब वो हजरत मरियम से मिलने गए थे। G6024। G6024। G6254। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब वो नमाज पढ़ रहे थे। देखते नंबर हैं 1। क्या जवाब है। जब वो मेहराब में नमाज पढ़ रहे थे, जवाब दुरुस्त है, जज़ाकिल्लाह। कुरान करीम की रोशनी में जुमला मुकम्मल करें। लैलतुल कद्र बेहतर है 1000, नंबर 1 दिनों से, नंबर 2 रातों से, नंबर 3 महीनों से। G6323। अस्सलाम वालेकुम। 1000 महीनों से। नंबर 3 जज़ाकल्लाह, जवाब दुरुस्त है। अब मैं कुरान करीम की अहमियत, बरक़ात और फ़ज़ाइल के बारे में अशार हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक शेर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ और इस प्रोग्राम को ख़त्म करती हूँ। नज़ीर उसकी नहीं जमती नज़र में फ़िक्र कर देखा, भला क्यों करना हो यकता कलामे पाक रहमा है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आंटी। अब हम अपने गुज़श्ता अस्बाक की दोहराई कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने अपने गुज़श्ता अस्बाक में नून साकिन और तनवीन के 4 उसूलों के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला उसूल था इकलाब, यानी अगर नून साकिन और तनवीन आएंगे और उसके बाद बा होगी तो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ जो है वो मीम साकिन में तब्दील हो जाती है। नंबर 2 हमने पढ़ा था इजहार, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफे हल्की आए तो हम नून साकिन और तनवीन का गुन्ना नहीं करते और इसको साफ और वाज़ेह पढ़ते हैं। और मीम साकिन के बाद अगर बा और मीम ना हो तो इसको भी साफ और वाज़ेह पढ़ते हैं। नंबर 3 इख्फा का उसूल पढ़ा था। नून साकिन और तनवीन के इख्फा के लिए इतना समझ लेना आसान है कि कुरान करीम में हरूफे इजहार जो 6 हैं और हरूफे इकलाब जो कि 1 है के बाद नून साकिन या तनवीन के बाद कोई भी मुतहर्रिक हर्फ बगैर तशदीद के हो तो वहां नून साकिन और तनवीन को हल्के गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। जैसे हरूफे हल्की हैं जो कि 6 हैं और फिर हरूफे इकलाब है। इनके अलावा जब नून साकिन और तनवीन हो और उसके बाद कोई भी मुतहर्रिक हर्फ हो जिसके ऊपर तशदीद ना हो तो हम वहां पर हल्का गुन्ना करेंगे। जैसे ये तनवीन है, दम्मातैन है और उसके बाद बगैर तशदीद के मुतहर्रिक हर्फ है काफ, तो हम यहाँ पर हल्का गुन्ना करेंगे।
इख्फा करते हुए हल्के गुन्ने को अंदाजन 2 सेकंड के लिए लंबा करते हैं। मीम साकिन का इख्फा। लेकिन उससे पहले मैं एक और उसूल भी बताती चलूं इख्फा का। एक उसूल तो ये कि अगर हरूफ हल्की और हरूफ इकलाब ना हो और नून साकिन और तनवीन के बाद अगर कोई भी ऐसा मुतहरिक हर्फ आ जाए जिसके ऊपर तशदीद ना हो तो वहां पर गुन्ना किया जाता है और इख्फा का उसूल अलाउ होता है, अप्लाई होता है। और दूसरा इसका एक उसूल ये है कि हरूफ हल्की और हरूफ इकलाब और इसके बाद हरूफ इदगाम जो कि यरमलून कहते हैं, जो कि 6 हैं। 6 हरूफ हल्की, हरूफ इकलाब 1 और फिर 6 हरूफ इदगाम। इनके अलावा अगर नून साकिन और तनवीन हो और उसके बाद ये 15 हरूफ आ जाएं तो यहाँ पर हम इख्फा करते हैं और गुन्ना करते हैं। जैसे कि ये काफ देख रहे हैं और ये काफ, कौफ। मीम साकिन का इख्फा। मीम साकिन के बाद अगर हर्फुल बा हो तो मीम साकिन को 2 सेकंड के लिए गुन्ने से पढ़ा जाता है। इसके बाद हमने इदगाम के साथ पढ़ना सीखा था। इदगाम का मतलब है एक शय का दूसरी शय में मिल जाना या मदगम होना। मुतहरिक और मुशद्दिद हरूफ के दरमियान में एक साकिन हर्फ भी होता है जिसको मिलाने के खास कवायद हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप, मुतहरिक हर्फ और मुशद्दद हर्फ के दरमियान में एक साकिन हर्फ है और इसको मिलाने के खास कवायद हैं। हरूफुल इदगाम 6 हैं। इनकी 2 अक़साम है, इदगाम कामिल और इदगाम नाकिस। ये 6 हरूफुल इदगाम हैं जिनको यरमलून कहते हैं, या, रॉ, मीम, लाम, वाव, नून। जिनमें से 4 हरूफ या, नून, मीम, वाव ये हरूफ इदगाम नाकिस हैं, इनको यनमू कहते हैं। और 2 हरूफ रॉ और लाम ये इदगाम कामिल हैं। इनकी आप मिसालें देख रहे हैं। इदगाम नाकिस में हम इसको मैयकूल और इदगाम कामिल में मुकम्मल तौर पर नून की आवाज नहीं अदा होगी और मीम रॉ के अंदर मर्ज हो जाएगा, ये मिल जाएगा। मिर रब्बिहिम इदगाम कामिल। अगर लाम मुशद्दद और रा मुशद्दद से पहले नून साकिन और तनवीन हो तो इदगाम करते हुए नून साकिन और तनवीन की आवाज अदा नहीं करते। इदगाम कामिल में नून साकिन और तनवीन की आवाज को अदा नहीं करते और तनवीन की सिर्फ एक हरकत पढ़ी जाती है। जैसे कि नून साकिन हो और तनवीन हो और उसके बाद लाम मुशद्दद या रा मुशद्दद आ जाए तो हम इदगाम कामिल करेंगे। और अगर तनवीन होगी तो तनवीन की सिर्फ एक हरकत पढ़ेंगे। जैसे कि फतातैन है यहाँ पर, तो हम खैरुन नहीं पढ़ेंगे बल्कि एक हरकत को पकड़ते हुए लाम के साथ मिलाएंगे, मर्ज करेंगे और इसको इदगाम करेंगे। खैरुल लकुम इदगाम नाकिस। अगर मुशद्दद या, वाव, मीम और नून, या मुशद्दद, वाव मुशद्दद, मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद से पहले नून साकिन और तनवीन हो तो इदगाम करते हुए नून साकिन या तनवीन की आवाज को 2 सेकंड गुन्ना के साथ शामिल किया जाता है और तनवीन की सिर्फ एक हरकत पढ़ी जाती है। जैसे नून साकिन और तनवीन वाले कोई भी हरूफ हों और उसके बाद या मुशद्दद, वाव मुशद्दद, मीम मुशद्दद या नून मुशद्दद आए तो इदगाम नाकिस करते हैं और गुन्ना की आवाज 2 सेकंड के लिए निकालते हैं। और अगर तनवीन हो तो उसकी एक हरकत पढ़ते हैं, जैसे वालियम वाला। मीम साकिन का इदगाम। मीम साकिन का मीम मुतहरिक में 2 सेकंड गुन्ना के साथ कामिल इदगाम को इदगाम शफ़ी कहते हैं। जैसे मीम साकिन है और मीम मुतहरिक है, लकुम्मा। कुरान करीम के दर्ज 4 अल्फाज इस उसूल से मुतस्ना है, यानी इनको हमेशा इजहार के साथ पढ़ा जाता है। नून साकिन के इदगाम के लिए 2 लफ्जों का होना जरूरी है। इनको इजहार के साथ इसलिए पढ़ा जाता है कि एक लफ्ज है, अद्दुन्या एक लफ्ज है, लेकिन इदगाम के लिए हमारे पास 2 लफ्ज होने चाहिए। जैसे मैयकूल, नून साकिन एक लफ्ज है, मीम मन एक लफ्ज है
اور یقول ایک لفظ ہے، 2 لفظ ہوں گے تو ادغام ہوگا. اور الدنیا، سنوان، کنوان، بنیان، اس میں ادغام اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک لفظ ہے، نون ساکن کے بعد جا آ رہا ہے لیکن ایک لفظ کے اندر آ رہا ہے. یہاں تھوڑی سی ریویژن اور کر لیتے ہیں کہ حروف الاخفاء کے لیے حروف الاظہار، حروف ادغام اور اقلاب، ان حروف کے علاوہ کہ 15 حروف اگر آئیں گے تو یہاں پر اخفاء ہوگا اور غنہ کی آواز کے ساتھ ادائیگی ہوگی. جزاک اللہ. اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو آج کا نیا اصول پڑھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم نے اپنے پچھلے سبق کی دہرائی میں ادغام کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم ادغام کی کچھ اور اقسام ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو حروف کے اعتبار سے ادغام کی 3 بڑی اقسام ہیں. دیکھتے ہیں وہ کون سے ہیں. حروف ادغام کی تعریف آپ کو پتہ چل گئی ہے، پھر دہرا دیتی ہوں کہ ساکن حرف کو متحرک حرف میں مدغم کرنا ادغام کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حروف ادغام کی مزید اور کون سی اقسام ہیں. پہلی قسم جو حروف جو ادغام میں ہمیں ملے گی وہ بہت کامن ہے، آپ کو قرآن کریم میں بعض جگہ پہ نظر آئے گی یہ کہ ایک ہی جیسے 2 الفاظ، 2 لیٹرز جو ہیں حروف وہ لکھے جاتے ہیں ایک کے بعد دوسرا. ایک جو حرف ہوتا ہے اس کے بعد سکون ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے متحرک ہوتا ہے. اور اس جو قسم ہے ادغام کی اس کو ہم ادغام متماثلین کہتے ہیں، یعنی 2 حروف جو ایک جیسے ہیں ان کا ادغام. اور ان کا ادغام کس طرح ہوتا ہے کہ جو ساکن حرف ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے اور اس کو چھوڑ کے ہم دوسرا جو متحرک حرف ہے اس کو پڑھتے ہیں. اور جب ہم اس ساکن حرف کو چھوڑیں گے تو متحرک حرف پہ شد آ جاتی ہے اور اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے اضرب بعصاک، ربی. ٹھیک ہے، یہ پڑھا 2 دفعہ ہی جائے گا لیکن اس کو ساکن والے حرف کو ہم یہ مشدد حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کا مکمل ادغام ہو جاتا ہے. پھر ادغام کی دوسری قسم جو ہے وہ ہم آواز حروف کا ادغام ہوتا ہے، یعنی وہ حروف جن کا مخرج جو ہے ایگزٹ ہے، آرٹیکولیشن پوائنٹ جو ہے جہاں سے ان کی آواز ادا ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے جیسے تا اور تو کا ہے. لیکن جو ان کی صفت ہے، یعنی صفت سے مراد یہ ہے کہ تا باریک پڑا جاتا ہے اور تو جو ہے وہ موٹا پڑا جاتا ہے. تو یہ باریکی، تا کی باریکی اس کی صفت ہے اور تو کی موٹائی یہ اس کی صفت ہے. تو یہ دونوں حروف ہم آواز ہیں کیونکہ ان کا مخرج ایک ہے لیکن ان کی صفت مختلف ہے. اور ان کا جو ادغام ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں متجانسین، متجانسین. ٹھیک ہے، اور اس کو بھی ہم نے کیسے پڑھنا ہے کہ جو ساکن حرف ہے وہ اگلے متحرک حرف میں مدغم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو متحرک حرف ہوتا ہے اس کے اوپر شد آ جاتی ہے. تو باستا اس طرح پڑھتے ہیں اس کو. اس کے بعد جو اس کی ادغام کی تیسری قسم ہے وہ اس وقت آتی ہے کہ جب 2 حروف ہیں، جیسے آپ کو میں نے یہاں مثال دی ہے با اور میم، ان دونوں حروف کا جو مخرج ہے وہ قریب قریب ہے اور ان کی صفت بھی، یعنی دونوں باریک پڑے جاتے ہیں تو ان کی صفت بھی ملتی جلتی ہے اور ان کا مخرج بھی ایک ہی ہے. تو اس قسم کا جو ادغام ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں متقاربین. ٹھیک ہے، متقاربین کہتے ہیں اس قسم کے ادغام کو. اور اس میں بھی وہی جو آپ کو اصول پہلے سمجھا چکی ہوں وہی ہے کہ ساکن حرف جو ہے وہ متحرک حرف میں مدغم ہو جاتا ہے اور جب اس کا ادغام ہوتا ہے تو جو متحرک حرف ہے اس کے اوپر شد آ جاتی ہے. اور اس کو ہم ارکب نہیں پڑھتے اور ہم اس کو با کو کمپلیٹلی ادغام ہو جاتا ہے، مدغم کرتے ہیں میم میں اور پڑھیں گے ہم اس کو ارکم معنا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر میم مشدد کے اوپر کیونکہ غنہ ہوتا ہے تو اس کا یہاں اصول آئے گا. تو بس ان شارٹ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو ساکن حرف ہے وہ جو اگلا متحرک حرف ہوتا ہے اس میں مدغم ہو جاتا ہے اور اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو ساکن حرف ہے وہ زائد حرف ہو جاتا ہے ادغام کے وقت. یہاں جیسے یہ مثال دیکھ لیں، یہ اس طرح ورڈ لکھا ہوا ہوگا نخلقکم، لیکن اس کو ہم پڑھتے اس طرح ہیں
اس طرح کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ جو قاف ساکن ہے یہ مدغم ہو رہا ہے می کاف متحرک میں، اور اس کی وجہ سے کاف متحرک پہ تشدید آ جاتی ہے. اور یہ قاف جو ہے یہ ساکن حرف جو ہے، جیسے یہاں دیکھ رہے ہیں ڈیفینیشن میں اس کی، کہ قاف جو ساکن ہے وہ ایک زائد حرف ہے، اور اس کو ہم پڑھیں گے نہیں، لکھنے میں آئے گا لیکن یہ پڑھا نہیں جاتا ہے. اس کی تھوڑی سی ہم مشق کر لیتے ہیں. تو اگر میں ایڈمن سے پلیز ریکویسٹ کروں گی کہ کسی پارٹیسپینٹ کو انمیوٹ کر دیں. وہ جی ہماری نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے G6051. G6051. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کو یہ جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ادغام کی سمجھ آ گئی ہے؟ جی کافی آئی ہے جی، الحمدللہ. ٹرائی کرتی ہوں جی. یہ دو جی پڑھیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ ربی افاق جی اذ کا را کے نیچے کسرہ ہے، اذ ربی عصاک ہوگا. پڑھا آپ نے، ادغام بالکل صحیح کیا ہے، را کی جو حرکت ہے وہ غلط ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اذ ربی افاق جی اذکر ربک، ذرا مضبوطی سے پکڑیں، را مشدد اذکر ربک بہتر ہے الحمدللہ. جی قد دخلوا جی اذ ذهب جی اس کو با کو لمبا نہیں کریں. اذ ذهب جی یدرککم ٹھیک ہے. من نعمت، جی ٹھیک ہے. اس پہ غنہ کرنا ہوتا ہے نون پہ، کیونکہ نون جی من نعمت. الحمدللہ جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ کا. جی اس کی دوسری قسم جو ہے اس کے لیے پلیز انمیوٹ کر دیں کسی پارٹیسپینٹ کو ایڈمن. G6254. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کو اس ادغام کی قسم کی سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آ تو گئی ہے، اب کوشش کرتی ہوں کہ صحیح ہو جائے. الحمدللہ انشاءاللہ ہوگا ضرور. چلیں الحمدللہ کہ آپ کو سمجھ آ گئی، اب کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. توا نہیں بولتے، تو ہے. شیطان الرجیم. اجیبت دعوتکما. جی کفرت طائفۃ. جی ایک یہاں دیکھیں، جب تا ساکن ہے اور اس کو ہم نے نہیں پڑھنا تو اس کو ہٹائیں گے تو جو دوسرا متحرک لیٹر ہے یہاں مثال سے دیکھیں جی اس پر تشدید آ جائے گی. سو کفرت طائفۃ، رت تو ہو جائے گا، تو کو دوبارہ پڑھیں. کفرت طائفۃ. تھوڑا سا مضبوطی سے پکڑیں تو کو. کفرت طائفۃ. چلے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. کفرت طائفۃ، کفرت طائفۃ. موٹا پڑا جاتا ہے. طائفۃ. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. جی قد تبین جی اذ ظلموا. الظلموا، زوا بھی موٹا پڑا جاتا ہے. اذ ظلموا. جی تھوڑا سا اس کو لمبا کر لیں. اذ ظلموا. الظلموا 2 سیکنڈ کے لیے. اذ ظلموا. بسطت. جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ کا. جو ہماری ادغام کی تیسری قسم ہے ادغام متقاربین، اس کی یہ 2 مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ یہاں قاف ساکن ہے اور کاف ہے، ان دونوں کا مخرج قریب قریب ہے، صرف بھی فرق ہے صرف، لیکن مخرج قریب ہے. اس کو بھی ساکن حرف کو نہیں پڑھیں گے، متحرک حرف کو پڑھیں گے. ساکن کو ہٹانے کی وجہ سے جو متحرک حرف ہے اس کے اوپر شد آ جاتی ہے. نخلقکم پڑھا جائے گا. جی اس کے بعد ہم ایک چھوٹی سی اور آپ کو بتا دیتی ہوں. ادغام جو لام ساکن کا ہوتا ہے اس میں 2 ہمارے پاس جو لام ساکن ہیں ان میں بھی ادغام ہوتا ہے. تو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لام کے اوپر سکون کا نشان نہیں ہوتا،
لیکن آسانی کے لیے بعد والے حرف پر شد کا نشان لگایا جاتا ہے، اور ان کی تعداد جو ہے 14 ہے، اور ان کو ہم اصطلاحاً حروف شمسی کہتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. دیکھیں یہ حروف شمسی ہیں، یہ 14 ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ یہ لام ہے، اس کے اوپر سکون کی جو حرکت ہے، سکون کا جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، یہاں پہ ساکن نہیں ہے، یہ لام ساکن نہیں ہے، یہ ہٹا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ مشدد ہے. اور اس کو پڑھیں گے جب ہم تو اس لام کو ہم مکمل ادغام ہوتا ہے وتینی، اور ان کو حروف شمسی کہتے ہیں. یہ 14 ہیں. اس کے علاوہ جو بقیہ حروف ہیں جو حروف قمری کہلاتے ہیں وہ یہ ہیں 14. اور ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں لام کو اظہار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی لام کو پڑھا جاتا ہے. جیسے یہ دیکھ لیں الف ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ بھی لام ساکن کے بعد الف آ رہا ہے، تو اس کو ہم هو الاول پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں با کی مثال نہیں میں آپ کو دے سکوں گی، لیکن میں آپ کو جیم کی مثال دے سکتی ہوں. ہا کی مثال دے رہی ہوں. لام ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، تو ہا حرف قمری ہے، اس میں لام کو اظہار سے پڑھیں گے. الحج، ال پڑھا جائے گا. خوا کے لیے یہاں دیکھ لیں لام ساکن کے بعد خوا آ رہا ہے، اور یہ حرف قمری ہے، اس لیے ہم اس میں لام کو ہم اظہار سے پڑھیں گے اور اس کو ادغام نہیں ہوگا. الخبیر. جزاکم اللہ. یہ ہمارا آج کا لیسن ادغام کا مکمل ہوتا ہے الحمدللہ. آئندہ لیسن انشاءاللہ اگلی سوموار کو لے کے پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. اب ہم اپنے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہم آج کے پڑھائے گئے اصول اور پچھلے پڑھائے گئے تمام اصولوں کی پریکٹس کریں گے، جس کے لیے میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو سورۃ الرحمن کی تلاوت کی پریکٹس کروائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم سورہ رحمان کی آیت نمبر 73 سے اپنی تلاوت کا آغاز کریں گے. جی ایڈمن، آپ سے گزارش ہے کہ متعلمات میں سے کسی متعلمہ کو موقع دیں. جزاک اللہ. جی 6297. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ آیت نمبر 73 یا تعوذ کے ساتھ یہاں سے شروع کیجئے، اور ان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حور مقصورات فی الخیام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آگے پڑھو. جی ایک آیت اور پڑھ لیجیے. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. جی جزاک اللہ، آپ نے بڑی اچھی کوشش کی ماشاءاللہ، لیکن تھوڑے سے اس کے رول کی طرف ہم چلتے ہیں. یہ یہاں سے آپ نے یہاں اخفا تھوڑا سا کم کیا تھا، اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ دیں. یہاں اخفا کرتے ہیں نا، تم اس کو تھوڑا سا لمبا کریں، آلموسٹ 2 سیکنڈ کے لیے. جی حور مقصورات پوری یاد کر لیں. فی الخیام. جی جزاک اللہ. اور اس میں ربکما را یہ تھوڑا سا تھک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے تھوڑا سا اس کو پلین پڑھا، اس کو پھر ایک دفعہ پڑھ لیں اس آیت کو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جی اور آلہ، یہ دیکھیں اس پہ فتح ہے نا، فتح اشباعیہ.
जी जी इसको 2 काउंट्स के लिए थोड़ा सा लंबा करने की कोशिश करें, ठीक है? इसको फिर पढ़े एक दफा। फबिअय्यि आला, अच्छा आको, जी जी, इसको फताइश, जी जी, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जी एक दफा मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, इसमें फिर रॉ को थोड़ा सा थिक पढ़ते हैं। जी ठीक है जी, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ठीक है? रॉ थोड़ी सी थिक, और ये फताइश पाइया का टाइम 2 सेकंड, इसको थोड़ा सा लंबा करते हैं। जी आपने बहुत अच्छी माशाल्लाह कोशिश की। और इसमें देखें तो ये इस पे कलकला करना था, सॉफ्ट वाला, क्योंकि ये लफ्ज के दरमियान में है, आपने यहाँ कलकला नहीं किया, ठीक है? तो ये थिक लेटर है, इसको लम या तो, या प्लेन और तो का कलकला, लम या तो। पढ़ के देखें फिर इसको। लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान। हाँ जी, ये नून मुशद्दद है, ये देखें इस पे, सॉरी देखें बड़ी मद भी है, और इसको आपने मिलाना भी है। ये यहाँ से थोड़ी फिर कोशिश करें, वरना मैं आपको फिर पढ़ के बताती हूँ। आपने इस दफा क़ब्लहुम भी बहुत अच्छा पढ़ा, पहली दफा में थिक नहीं हुआ था ये कॉफ। जी, वला जान, इस तरह जी करके। अब, जी मैं अभी पढ़ के आपको बताती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान, ठीक है? गुन्ना इधर करेंगे, इसको लंबा भी करेंगे, ये मद लाजिम होती है, इसको लंबा भी करें, बड़ी मद है, और बाद में नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद पे गुन्ना करते हैं 2 सेकंड के लिए। आपने इसको तशदीद के साथ इसको मिलाना भी है और गुन्ना भी करना है। इसको फिर एक दफा आपने कोशिश करनी है। जी ठीक है, शुरू से। जी, लम यात, पूरी आयत कर। लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान। हाँ जी, अब माशाल्लाह बेटर है, लेकिन इसको आपने घर में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, इसको लंबा करते हुए नून का गुन्ना भी साथ करेंगे। वला जान, ठीक है? जी ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी एडमिन, किसी और एक बहन को मौका दीजिए। जी हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है G6287। G6287। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप आयत नंबर 76 76 इधर से फाबी आई जी यहाँ से लेके इसको मुकम्मल करें 79। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मुत्तकीईना अला रफ़रफ़िन ख़ुज़रिन वअबक़री हिसान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरती से आपने पढ़ा, बहुत प्यारी आवाज है आपकी।
جی اس آیت میں آپ نے ادھر متکئین علی رفرفین کر کے پڑھا. آپ کو پتا یہاں کیا اصول کار فرما ہے؟ ادھر جی میں نے یہاں پر جو ہے اخفا کر کرنا دیا ہے. تھی، جی اخفا کیا تھا، لیکن یہاں کیا کرنا ہے؟ یہاں اظہار کرنا ہے. ٹھیک ہے، خواہ آ گیا نا، یہ اچھا حروف ٹھیک ہے حلقی میں سے ایک ہے. حروف ٹھیک حلقی ہے کتنے ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ہے، جی بالکل حروف بالکل حلقی ہوتے ہیں 6. جی الف بالکل حمزہ، عین، ہا، غین، خوا خواہ اور بالکل ہا. ٹھیک ہے، بالکل یہ ان 6 لیٹرز میں سے 6 حروف میں سے ایک ہے. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو آپ نے اس میں اظہار کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بالکل جی. اور یہاں آپ نے کلکلا کیا تھا. کلکلا یہاں ہوتا تو سافٹ ہے، لیکن آپ کا کلکلا مجھے اتنا محسوس نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، جی عین ہے اور با کلکلا کے ساتھ. آپ اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے اس آیت کو، اور اس میں خیال جی رکھیں کہ اس دفعہ آپ اظہار کریں. ٹھیک ہے بالکل. جی پڑھے. متكئين على رفرف اگین جی جی متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. جی ٹھیک ہے. آپ نے یہاں بھی بس تھوڑی سی زیادہ آواز ہے، لیکن یہاں تو اظہار ہی کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اظہار کرنا. جی لیکن تھوڑا سا لمبا ہوا ہے، لیکن ٹھیک ہے، پھر بھی ٹھیک آپ نے پڑھ لیا. اب قوری حسان. ٹھیک ہے، جی جی اور ادھر لاسٹ والی آیت میں آپ نے پڑھا تبارہ. ٹھیک ہے، تا یہ بھی سافٹ ہے اور یہ تو نہیں ہے، تا جی سیدھی ہے. جی جی یہ ترکیب سے پڑھنا ہے اس کو. تبارک اسم ربک ذل جلال. ٹھیک ہے، یہ لام جو ہے یہ سافٹ والا آرام سے پڑھے جانے والا ہے. اس کو لا اس طرح موٹا نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے، آپ کا تھوڑا سا ادھر موٹا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کو پھر آیت کو اس کو پڑھیں آپ. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. جی شاباش، جزاک اللہ. جس طرح رو ادھر آپ نے تھک پڑھا، ادھر بھی رو کو تھک پڑھنے کی کوشش کریں. آپ کو پتا یہ تھک کیوں ہے؟ جی کیونکہ فتح کے ساتھ ہے تو جی، اور اس آیت میں دیکھیں ہمارے پاس 3 ہیں تفخیم الرا. تبارا، ٹھیک ہے، ادھر بھی، اور ربی کا، جی اور اس میں والاکرام. اکرام بالکل. یہ تینوں جو ہیں یہ وہ تفخیم الرا ہے، یعنی کہ پر کر کے ان کی آواز کو پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں. اور جلالی، ٹھیک ہے، اس کو بھی پتہ اشبایا ہے، صرف لمبا کریں گے، لیکن یہاں موٹا نہیں پڑھیں گے. اس کو موٹا صرف لام الجلالہ میں ہوتا ہے، لام شدد جو اللہ کے نام میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کو دوبارہ پڑھوں. جی پڑھ لیں ایک دفعہ، پھر کوشش کر لیں. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. جی ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے، اور آپ نے اس کی اس کو درستگی بھی کر لی. ماشاء اللہ بہت اچھا، جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہماری سورہ رحمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج مکمل ہو گئی ہے. ہم کسی ایک اور بہن کو موقع دیتے ہیں، پھر یہاں سے اپنی آیت نمبر 73 سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. جی ایڈمن کسی ایک اور بہن کو موقع دیجیے. G6243. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حور مقصورات فی الخیام. خیام نہیں، اس کو پڑھے خیام. ٹھیک ہے، خواہ کی آواز دے اس میں. ٹھیک ہے، پراپر آواز اس کی دے. فی الخیام. جی شاباش. اور یہاں آپ مجھے بتائیں گی کون سا ادھر اصول ہے؟ حورمک، یہ ایک تو یہاں آپ نے کلکلا کرنا تھا سافٹ، یہ کلکلا نہیں ہوا تھا. اس کو حورمک سورات فی الخیام.
हाँ जी यहाँ बताएं रुम मीम जी 2 सेकंड गुन्ना किया मीम मुशद्दद की वजह से। आपने गुन्ना किया। ये हमने एक उसूल पढ़ा था, नून साकिन या तनवीन के बाद, या आपने गुन्ना किया बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक उसूल है उसका नाम है, यहाँ आपने इदगाम किया, ठीक है। अच्छा जी ठीक है। हाँ जी नून साकिन या तनवीन के बाद मीम मुशद्दद हो तो जी। इदगाम करते हैं, ठीक है, ये ठीक इदगाम है, का हाँ, कायदा ठीक था, है। लेकिन आपने पढ़ा ठीक है, माशाल्लाह। जी अगली आयत भी पढ़ लें। فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ। जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। जी एडमिन किसी और बहन को मौका दीजिए। G6033 अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप ये एक आयत पढ़ लें 75 वाली। जी यहाँ से लाम या तो जी आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप आयत नंबर 75 ये एक आयत पढ़ लें, लाम या तुमिसहुन्ना से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يتمسهن إنس قبلهم ولا جان। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने, जज़ाकल्लाह। आज हमारी प्रैक्टिस का वक्त यहाँ ख़त्म होता है, तो अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी एडमिन की तरफ चलते हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। अब हम पुरहिकमत नसाई में इरशाद मुबारक हजरत खलीफातुल मसीह सानी रदी अल्लाहु अन्हु खुतबा जुम्मा 21 नवंबर 1947 पेश करेंगे। जी प्लीज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जमात में कोई एक शख्स भी न रहे जिसे कुरान ना आता हो। जब तक हम अपने साथियों और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को कुरान करीम पढ़ाने और उस पर अमल कराने की कोशिश ना करेंगे, उस वक़्त तक हमारा कदम उस आला मकाम तक नहीं पहुंच सकता जिस मकाम तक पहुंचने के नतीजे में अंबिया की जमातें कामयाब हुआ करती हैं। इरशाद हजरत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा जुमा 21 नवंबर 1947। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। क्लास के आखिरी हिस्से में किसी बहन से गुजारिश करूंगी कि वो सूरतुल इखलास की तिलावत करें। जी एडमिन प्लीज किसी एक बहन को माइक दीजिएगा। G6058 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा। इस लाइन को अब दोबारा पढ़ें, शायद को, और मीम के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं देना और गुन्ना की आवाज़ भी ना आए। इसको नरमी से इसके साथ मिलाएं और हा की भी आवाज़ आपकी नहीं मुझे महसूस नहीं हुई। अच्छा। लम यलिद वलम यूलद। जी बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। जी एडमिन प्लीज किसी और बहन को माइक दीजिएगा।
G6370. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्लीज ताउज़ के साथ शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाह। दोबारा पढ़ें। आ को और आइन की आवाज में फर्क रख के पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। दोबारा पढ़ें और नून का इख्फा करें और हुन्ने की आवाज निकालें, लेकिन महसूस ना छुपी हुई निकालें। फिर दोबारा पढ़ें। मिन शर्रि मा खलक। नाक से इसका फ्लो डाउन नाक में नीचे की तरफ होता है। म्यां म्यां। मिन शर्रि मा खलक। जी। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द। व मिन शर्रि हासिद। ومن شر حاسد إذا حسد. माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी कोशिश की। सिर्फ मुझे आपका यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे आप नून के साथ रॉ को भी पढ़ रही होती हैं। आप ये लास्ट तक पढ़ेंगी। नून की आवाज आपने पढ़नी है, नून की आवाज निकालनी है, लेकिन गुन्ना आपने निकालना है और नून की आवाज छुपी हुई होती है। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। जी ठीक है, पढ़ें। ومن شر حاسد إذا حسد. जज़ाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी एडमिन प्लीज किसी और बहन को माइक दीजिएगा। जी हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है G6143. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्लीज ताउज़ के शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। टू काउंट लंबा करने की कोशिश करें, ज्यादा लंबा आपका हुआ है। जी जी ठीक है, पढ़ें। टू काउंट कोशिश करें कि टू काउंट लंबा हो। बहुत ज्यादा लंबा ना करें। जी बिस्मिल्लाह पढ़ें। रहमानिर्रहीम। जी। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. नून मुशद्दद है, नून पे थोड़ा सा ठहरते हुए पढ़ें। من الجنة والناس. मिनल जिन्नति वन्नास। जज़ाकिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश थी आपकी। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आप सब बहनों का क्लास में शमूलियत पर। हमारी पूरी G6 टीम की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी अगली क्लास इंशाल्लाह सोमवार को होगी। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।